الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد محترم کی وفات کے بعد مجھے خواب میں ان کی زیارت نصیب ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک باغ میں موجود ہیں اور انہوں نے مجھے چند سیب عطا فرمائے جن کی تعبیر میں نے اولاد سے کی۔ پھر میں نے عرض کیا ابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے سب سے بہتر عمل کس عمل کو پایا؟ تو انہوں نے فرمایا استغفار کو۔ جتنا بھی ہم استغفار کریں نا اتنا کم ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر طرح کی پریشانی سے نکال دے گا، ہر طرح کی پریشانی سے نکال دے گا، ہر غم سے آزاد کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ استغفار کے ویسے تو کئی صیغے ہیں اور بڑے اچھے الفاظ پر مشتمل ہیں، اچھے کلمات پر مشتمل ہیں لیکن یہ جو سید الاستغفار ہے نا کہ یہ خود تمام استغفاروں سے افضل، اس کے کلمات سب استغفاروں سے افضل، اس کے الفاظ سب استغفاروں سے افضل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ استغفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سید الاستغفار ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو سید الاستغفار پڑھے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، جنت کی بشارت ہے سید الاستغفار پڑھنے والے کے لیے۔ اور یقین مانیے حاجات کی تکمیل کے لیے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کی پریشانی جو حل نہ ہوتی ہو، کسی بھی قسم کی ایسی حاجت جو پوری نہ ہوتی ہو، آپ سید الاستغفار کی ایک تسبیح توجہ کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں کرم کیسا ہوتا ہے۔ اب میں سید الاستغفار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی کروں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے فضائل و برکات کیا ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ بہت ہی پیارا کلام، بہت ہی پیارا جملہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جب گناہ کرتا ہے نا اور گناہ سے توبہ کرتا ہے تو ہمارا رب فرماتا ہے، رب ہمارا خوش ہوتا ہے، اور رب کریم فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے اور گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملہ ہی اتنا بڑا اور عظیم جملہ ہے کہ بندے کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ دیکھیں یہی کلمہ طیبہ ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئیں، اہل ایمان کے ساتھ ظلم و ستم کا سبب یہی کلمہ رہا۔
اسی سے اسلام و کفر کی پہچان ہوتی ہے۔ قیامت کے روز جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی کلمہ کی بنیاد پر ہوگا۔ جو یقین کے ساتھ یہ کلمہ کہہ کر فوت ہو گیا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ خلقتنی وانا عبدک، کہ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، یعنی کہ اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو قادر ہے، میں کچھ بھی نہیں، نہ کچھ تھا، تو نے مجھے عدم سے وجود بخشا، میں کمزور تھا، تو نے طاقت دی، میں جاہل تھا، تو نے سکھایا، سمجھایا، بتایا، میری ہر ضرورت کو پورا فرمایا۔ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیری عبادت اور بندگی میرا مقصد ہے، میرا مقصد حیات ہے، تیرے آگے جھکنا میری سب سے بڑی عزت ہے۔ اس جملہ میں اللہ کی عظمت اور اپنی بندگی کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی زبردست دعا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں سے یہ بہت جامع دعا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سید الاستغفار ہمیں اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ یقین مانیے اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا نا، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا، ایک تسبیح صرف سید الاستغفار کی یقین کامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔